رات کی سنتیں اطفال۔ جب شام ہو جائے اس وقت سے بچوں کو روک لو، یعنی گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رات کے وقت شیطان کا لشکر پھیلتا ہے۔ سنت مکان: جب رات کو عشاء کے بعد گھر میں آؤ تو گھر کا دروازہ زنجیر یا کنڈی سے بند کر لو۔ سنت گفتگو: عشاء کے بعد طرح طرح کے قصے کہانی مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے، بلکہ سو جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص بعد نماز عشاء نصیحت کی باتیں بتائے یا نیک لوگوں کو یعنی انبیاء اولیاء کا ذکر سنائے یا کوئی پیشہ والا شخص اپنا کام کرے تو کوئی حرج نہیں۔ سنت چراغ: جب رات کو سونے لگو تو چراغ، لالٹین یا بجلی بند کر دو، کیونکہ اس میں بڑا اندیشہ ہے۔ دیکھو، اس طرح سنت کا ثواب بھی ہوگا اور حفاظت بھی رہے گی۔ اس طرح چولہے میں آگ ہو، اس کو یا تو بجھا دو یا راکھ وغیرہ سے دبا دو، کھلی نہ چھوڑو۔ فائدہ: حقہ پینا تمام علماء کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ منہ میں بدبو پیدا کرتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا پینا چھوڑ دیا جائے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تو چاہیے کہ حقے کو تازہ کرتے رہیں اور پانی تبدیل کر کے دھوتے رہیں کئی بار، تاکہ پانی نجس نہ ہو۔ نجس اور گندے حقے کا پینا حرام ہے۔ دوسری بات یہ ضروری ہے کہ سونے کے وقت حقہ اپنے سے دور رکھیں اور مسواک کریں اور منہ دھو کر سوئیں۔ حقہ پیتے ہوئے نہ سوئیں، کیونکہ اس میں جان کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی۔ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا جو جل گئے اسی حقے کے شوق میں؟ اور یاد رکھو کہ یہ بات بہت کام کی ہے، اور غفلت کو چھوڑ دو۔ سنت برتن: سونے سے پہلے تمام برتنوں کو ڈھانپ دو اور کوئی برتن کھلا نہ رہے، کیونکہ اس سے وبا کا اثر ہوتا ہے اور شیطان راہ پاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر چھپانے اور ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو کوئی لکڑی ہی لو اور بسم اللہ کہہ کر برتن پر رکھ دو، کیونکہ فرمان واجب اطاعت رسول اللہ کے یہی کافی ہے۔ سنت بستر: اگر سونے سے پہلے بستر کو کپڑے اور تہبند کے کنارے سے جھاڑ دو تو بہت ثواب پاؤ گے، کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم اور سنت کا طریقہ ہے۔ فدا ہو ہماری جان اور مال سنت کے طریقے پر۔ اے اللہ، ہمیں سنت کے طریقے پر زندہ رکھ اور سنت کے طریقے پر موت دے، اور ہم کو نیک کاموں کے ساتھ اٹھا۔ سنت خواب: اور جب تم سونے کا ارادہ کرو تو کچھ قرآن پاک کی سورتیں پڑھ لو، مثلا آیت الکرسی اور 4 قل اور الحمد شریف اور درود شریف، اور تم سے زیادہ نہ ہو سکے تو 1-2 سورت ضرور پڑھو، یہ دنیا اور آخرت کی نیک بختی کا سبب ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی بات نظر آئے تو اعوذ باللہ پڑھو اور کروٹ بدل لو۔